کریم یا طاہری یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، الشهيد لنجدك التلي يا أيها الشهيد لنجدك التلي يا ذكرك الجديد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور پروگرام لے کر ایک اور میسج کے ساتھ آپ کی خدمت میں سفینۃ النجات میں حاضر ہوں. بہت دعاؤں کے ساتھ آپ کے لیے، ان سب کے لیے جو ہمیں کہہ پاتے ہیں اور جو نہیں کہہ پاتے. پروردگار ان کی ہر مشکل، ہر بیماری کو آسان کر. جناب زینب سلام اللہ علیہ کے امتحان کا واسطہ، بیماری کربلا کی بیماری کا واسطہ، جو مومن جہاں جہاں جس حال سے پریشان ہیں، ان سب کی ہر پریشانی کو، رزق کی، صحت کی، اولاد کی، بیماری کی دور فرما. اسپیشلی شاعر اہل بیت سبطین کاظمی صاحب کے لیے بہت 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 زیادہ ضرورت ہے دعاؤں کی. ریحان اعظمی کے لیے، شاعر اہل بیت ہیں وہ بھی، اور جہاں جہاں جو ہمیں کہہ پاتا ہے اور جو نہیں کہہ پاتا، سب کے لیے بہت دعائیں. ہماری ساس کا آپریشن ہو رہا ہے، آپریشن روم میں ہے، سب دعا کر دیں ان کے لیے. جی، سید قلب عباس رضوی صاحب کی بھی مدر ان لاء کا ابھی سرجری ہے، آپریشن تھیٹر میں ہے. آپ ہاتھ اٹھا کر بیماری کربلا کا واسطہ دے کر ہر بیمار کی بیماری کو دور کرنے، صحت سلامتی کے ساتھ دعا کیجیے پروردگار ان کو شفاء کامل عطا ہو. آمین ثم آمین. سفینۃ النجات کا سلسلہ محرم الحرام میں اسپیشل ہم آپ کے لیے اس پیغام ہے، کیونکہ معصومین علیہ السلام کے قول کا مفہوم ہے کہ ہم سب سفینہ تو نجات ہیں، ہم ایک کشتی نجات ہیں آپ لوگوں کے لیے. لیکن امام حسین کی وہ کشتی ہے جس میں تیزی سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے. تو یہ سفینہ جو ہمارے لیے نجات کا باعث بنے گا، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے. آج گفتگو انشاءاللہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس خط پہ جو مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کر بھیج کر آپ نے کچھ ہدایات دیں. وہ کچھ ہدایات ایکچولی ان کے اس وقت اور رہتی دنیا تک کے حکمرانوں کے لیے، گورنر کا مطلب ہے حکمران، حکمرانوں کے لیے اگر وہ سب چیزیں اپنا لی جائیں تو دنیا میں جو اتنی بد امنی، انتشار، نفسا نفسی ہے، میرا اور میرا، بس میرا ہی ہو، یہ چیزیں جو ذہنوں میں آ گئی ہیں یہ نہ ہو. اور اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو نہیں دینا، کیونکہ میرے پاس ختم ہو جائے گا. خداوند متعال ہم سے تجارت کرتا ہے صدقے کے ذریعے، خیرات کے ذریعے. اس کی راہ میں دیا ہوا ایک ایک پیسہ کئی گناہ بڑھ کر صرف آخرت میں نہیں ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا. اور ملتا ہے، یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی جہاں پروردگار کی بارگاہ میں، اس کی راہ میں کچھ دینے کی بات آتی ہے، ہم اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر میرے پاس 10 روپے ہیں تو ان 10 روپے میں بہت اچھی طریقے سے اپنی ہر ضرورت کو پوری کر سکتی ہوں. اس میں سے اگر میں 2 پاؤنڈ کہیں دے دوں گی تو میری کوئی ضرورت رہ نہ جائے. حالانکہ اتنی بعض چیریٹیز آپ سے اپیل کرتی ہیں ایجوکیشن کے لیے، شہداء کی فیملیز کے لیے بہت اچھی اچھی چیریٹیز پاکستان میں آپ سب جانتے ہیں. شہید فاؤنڈیشن بہت اچھا کام کر رہی ہے. یہ چینلز آپ کے لیے جو کام کر رہے ہیں، آپ کے لیے، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے، یہ سب اسی چیریٹی کے پیسے سے چلتا ہے جو آپ اور میں اپنی ہی پیسوں میں سے نکال کر دے سکتے ہیں. دے سب سکتے ہیں. ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں کے لوگوں کے لیے تو اسپیشلی ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہم نکال سکتے ہیں. اور بہت تھوڑی اماؤنٹ ہے، 14 پاؤنڈ a month، کچھ بھی نہیں ہے. میں کبھی کبھی لوگوں کو جب بہت زیادہ مہنگی چیزیں خریدتے، مہنگے، خود بھی کبھی سوچتی ہوں، سب کو بھی دیکھتی ہوں، خیال سب کے لیے اور اپنے لیے سب سے پہلے آتا ہے کہ جب میں کسی بھی چیز پہ بے دریغ پیسہ خرچ کر سکتی ہوں تو جب چیریٹی پہ مانگا 2 پاؤنڈ، 10 پاؤنڈ، 14 پاؤنڈ، سال کے 150 مانگتا ہے آپ سے اہل بیت ٹی وی، تو ہاتھ کیوں رک جاتا ہے میرا؟ کیوں میں سوچتی ہوں کہ یہ میری ضرورت ہوگی، مجھے نہیں دینا. حالانکہ جو میں اپنی ضرورت پہ لگاؤں گی وہ ختم ہو جائے گا.
اور جو میں چیریٹی کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں بھیجوں گی وہ رہے گا بھی اور واپس بھی آئے گا. دونوں چیزیں ہیں اس میں کہ واپس بھی ملے گا اور رہ بھی جائے گا. وہ ایک ایسا اکاؤنٹ ہے کہ وہ خدا اور میرے درمیان ہے. میں جتنا اس اکاؤنٹ میں ڈالوں گی وہ خدا جانتا ہے میری نیتوں کو، اور وہی بڑھا کر دنیا اور آخرت دونوں میں دے گا. تو مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کچھ پیسے سیو کر لیں. ایکچولی یہ سیونگ جو ہیں یہ ہم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس ٹی وی پہ جو پیغام نشر ہو رہا ہے وہ آپ کے لیے اور آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے. اگر آپ اپنی طرف سے صرف یہی، ضروری نہیں ہے مرحومین کے لیے بھی دیجئے، زندہوں کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے کہ ان کی مشکلات اگر کچھ ہیں تو یہ میں وقت کے امام کا صدقہ کہتے ہیں، عالم دین کہتے ہیں بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں صدقہ اپنا، بعد میں پہلے وقت کے امام کا صدقہ. تو یہ ساری چیزیں اہل بیت ٹی وی نے آپ سے 1 محرم سے ریکویسٹ شروع کی. لبیک یا حسین کا نعرہ ہر وقت بلند رہتا ہے. امام حسین کی طرف کون آنا نہیں چاہتا؟ ہر محب اہل بیت مولا حسین کی طرف قدم بڑھانا چاہتا ہے. پھر جب سب سے تیزی سے نجات دلانے والی کشتی ہے، نجات بھی ہو. تو آئیے 72 پاؤنڈ چاہیے ہمیں اور 786 ممبر چاہیے. آپ سب مل کر اس کشتی میں سوار ہو سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے صرف سفینہ تو نجات ہی کا پروگرام نہیں ہے. یہاں پہ ماشاءاللہ کت قدر مجالس کا اہتمام ہے. سارا دن آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں فرش عزا بچھی ہوئی ہے. اس فرش عزا پہ اپنا حصہ ڈالیے. 72 پاؤنڈ ایک ہی دفعہ آپ کو دینا ہے اور 786 ہمیں ممبر چاہیے. انشاءاللہ دعا کرتی ہوں پروردگار ہم سب کو توفیق پروردگار عطا کرے. الہی کی طرف سے توفیق پروردگار کی طرف سے یہ ملے کہ ہم جہاں جہاں بھی دے سکتے ہیں ہاتھ نہ روکیں، یہ سوچ کر کہ میرے پاس ختم ہو جائے گا. یہ پیسہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اور یہ گارنٹی بھی ہے جب خدا جو ذات رزق رازق ہے، مالک ہے، اسی کے قبضہ قدرت کچھ ہے، جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں لوٹاؤں گا تو ضرور لوٹائے گا انشاءاللہ. کوشش کرنی ہے کہ ہم آگے بڑھیں، قدم سے قدم ملا کر چلیں. آج جیسے میں نے کہا کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ خط جو مالک اشتر کو لکھا مولا نے، اور کچھ اصول بتا دیے اپنی زندگی میں یہ اپنا کر رکھنا. اب اگر حکمران اپنائے اور ایک عام آدمی بھی دوست بناتے ہوئے، ساتھی بناتے ہوئے، بزنس پارٹنر بناتے ہوئے یہ چیزیں اگر دھیان میں رکھے تو شاید اس کو بھی کبھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. چلتے ہیں اس خوبصورت ٹاپک کی طرف، اور اس خوبصورت ٹاپک پہ گفتگو کے لیے مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے میرے لیے بہت قابل احترام سید قلب عباس رضوی صاحب نے. ان کو خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آغا صاحب. آج بھی انشاءاللہ مولا کائنات کے اس خوبصورت ہدایت کے لیے جو لکھا گیا رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے، حکمران کو بھی، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اس میں ہم ایک عام آدمی بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کو چنتے ہوئے وہ ساری چیزیں ضرور یاد رکھے. آغا صاحب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. آپ نے فرائیڈے کے پروگرام میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو سب سے پہلا حکم دیا مولا کائنات نے وہ تقوی الہی اور اطاعت خدا کا تھا. جی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین. اما بعد. حاضرین، ناظرین، جالسین، مستمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. عظم اللہ لکم الاجر. خدا آپ سب کی عبادات کو قبول و مقبول فرمائے اور آپ سب کی جو خدمات ہے اس کی جزا اجر اجزل عنایت کرے. آج کا جو موضوع ہے لیٹر آف امام علی بن ابی طالب. The letter wrote by Ali ibn Abi Talib to his governor Malik al-Ashtar al-Nakhai. Today inshallah we would like to discuss on this letter that was sent to Malik al-Ashtar. Malik Ashtar ایک عظیم ہستی، ایک عظیم گورنر جس کو مولا متقیان نے مصر کا گورنر بنایا، اور گورنر بنا کر
مالک اشتر کے ذریعے دنیا کے تمام حکام کو اور گورنرز کو حکومت کرنے کا سلیقہ اور طریقہ اور انداز بتایا۔ آج اگر اس لیٹر کا ترجمہ کر کے دنیائے انسانیت میں اس لیٹر کو پیش کیا جائے تو اس لیٹر سے بہتر کوئی دنیا میں حکومت کرنے کا سلیقہ، طریقہ، نظم اور ضبط اور اصول نہیں پایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ لیٹر ہے کہ جس کو امام وقت، امام کائنات، مولائے متقیان علی بن ابی طالب نے مالک اشتر کو بھیج کر دنیا کے تمام طغات کے چہروں پر ایک ضرب کاری لگایا ہے کہ یاد رکھو، حکومت طغات مزاج بن کے کرنے کا نام نہیں ہے۔ حاکم کو ظالم نہیں ہونا چاہیے، حاکم کا قلب، اس کا دل نرم ہونا چاہیے۔ بے شک۔ مولا نے جو سب سے اہم مسئلہ واضح کیا تھا اس لیٹر میں، یقینی طور پر معصوم کا کوئی لفظ، کوئی جملہ اس دور کے گورنر کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ رہتی دنیا کے تمام انسانوں کی فکر میں اس بات کو مولا نقش کرنا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو، اگر تم یہ چاہتے ہو دنیا میں امن و شانتی قائم ہو، فقر و فاقہ ختم ہو جائے، پورٹی ختم ہو جائے، جہل ختم ہو جائے، اگنورنس ختم ہو جائے، تو تم کو اس سسٹم کو ماننا ہوگا، اس نظام کو ماننا ہوگا جو یقینی طور پر جس کو نظام انسانی کہا جاتا ہے۔ نظام انسانی کہا جاتا ہے۔ انسان جب تخت خلافت یا تخت حکومت پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ نظام انسانی کو چھوڑ کر نظام شیطانی کی جب اتباع کرتا ہے تو پھر یہ مسائل اور مشکلات اور کرب اور درد سے امت کو، لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے۔ مالک اشتر کو خط لکھتے ہوئے دنیا کے تمام لوگوں کو مولا نے بیدار کیا کہ پہلی جو ذمہ داری ہے تقوی الہی اختیار کرنا۔ مالک اشتر اگر تقوی نہیں ہے تو پھر حاکم نہیں بن سکتے۔ ایک حاکم کے لیے، گورنر کے لیے، ایک حکومت کرنے کے لیے، ایک لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ متقی ہو، یعنی انسان ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، متقی ہو۔ شرط ہے کہ متقی ہو۔ اگر متقی نہیں ہے تو صحیح معنوں میں حکومت نہیں کر سکتا۔ متقی نہیں ہوگا تو اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اطاعت پروردگار، مولا متقیان نے جو کہا تھا اطاعت پروردگار۔ یہاں تک ہماری باتیں ہو گئی تھیں۔ آگے آج ہم آپ کی خدمت میں چند اہم نکات جو مولا متقیان نے بیان فرمایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ مالک اشتر ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص سعید ہو اور صاحب بہجت ہو، صاحب عزت اور شرف ہو جائے بغیر اطاعت خدا، بغیر تقوی، بغیر اطاعت کلام الہی، بغیر اطاعت سنن اور فرائض الہی کے بغیر کوئی انسان اس منزل کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور یاد رکھو، مالک اشتر اپنے نفس پر کنٹرول رکھنا، یہ صرف مالک اشتر کو مولا بیدار نہیں کر رہے ہیں، دنیا کے تمام حکاموں کو بیدار کر رہے ہیں۔ اور ان خط میں ایک جملہ یہ بھی تھا وَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةِ لِلرَّعِيَّةِ۔ مالک اشتر ضروری ہے ہر حاکم کے لیے، ہر گورنر کے لیے کہ اس کا دل نرم ہونا چاہیے۔ رعیت کے لیے، امت کے لیے، لوگوں کے لیے اس کا دل نرم ہو۔ سخت اگر دل ہے، اگر کسی کا دل سخت ہے تو وہ انسان پھر حکومت صحیح معنوں میں نہیں کر سکتا، وہ ظالم ہو جائے گا، جابر ہو جائے گا، طاغی بن جائے گا۔ دل کا نرم ہونا ضروری ہے، شرط ہے ایک حاکم کے لیے، ایک گورنر کے لیے۔ اور اس کے بعد کا وَالْمُحَبَّةَ لَهُمْ، اے مالک اشتر تم کو میں بھیج رہا ہوں، جاؤ لوگوں سے نفرت نہ کرنا، بیزاری کا اظہار نہ کرنا، محبت سے پیش آنا۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک لیڈر کے لیے، ایک پیشوا کے لیے، ایک حاکم کے لیے، ایک گورنر کے لیے، ایک حکومت چلانے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ محبت کرے۔ کس سے محبت کرے؟ لوگوں سے محبت کرے۔ اور اگر محبت نہیں کرتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں حکومت نہیں کر سکتا ہے۔ خدا کی قسم، اگر اس لیٹر آف علی بن ابی طالب کو ہم پورے یونیورس میں، پوری دنیا کے سامنے اگر پیش کریں تو دنیا انسانیت میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ملے گا، کوئی ایسا پیشوا، کوئی ایسا رہبر نہیں ملے گا جو اس طرح سے انسانیت کے کمال کو نکھار رہا ہے اور اس کے حاجب اور حواجب اور پردوں کو ہٹا کر انسان کے ورچو ایتھکس کو ایکٹیو کر کے محبت اور امن اور شانتی اور پیس کا پیغام دے رہا ہے کہ وَالْمُحَبَّةَ لَهُمْ۔ مالک اشتر شرط ہے محبت سے پیش آنا۔ اس کا مطلب اگر کوئی محبت سے پیش نہ آئے تو وہ صحیح معنوں میں حاکم نہیں ہو سکتا، گورنر نہیں ہو سکتا۔ وَاللُّطْفِ بِهِمْ، اے مالک اشتر ان کے ساتھ تمہیں لطف سے پیش آنا ہے۔
کس کے ساتھ لطف سے؟ لوگوں کے ساتھ. جس ملک میں حکومت کر رہے ہو، جس ملک کے گورنر بن کے لطف سے پیش آنا، اور تم یہ چاہتے ہو کہ خدا تم پر لطف کرے تو تم بندوں پر لطف کرو. اللہ لطیف ہے تو تم کو بھی لطف مزاج ہونا ہے بندوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، جہاں زندگی گزار رہو اپنے معاشرے کے ساتھ. اس کا مطلب علی بن ابی طالب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مزاج انسانی نقطۂ کمال تک اس وقت پہنچ سکتا ہے جب اس کے اندر یہ بہترین صفت لطف کی پائی جائے. یعنی لطف انسان کو بلند کرتا ہے. لطف ضروری ہے، اسینشل ہے، موسٹ ہے، امپورٹنٹ ہے. بغیر لطف کے انسان صحیح معنوں میں حاکم نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد ایک عظیم جملہ کہتے ہیں وَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبْعًا ضَارِعًا، اے مالک اشتر، پھاڑ کھانے والا، چیر کر پھاڑ کھانے والا درندہ مزاج حاکم مت بننا. اگر اس لفظ پر دنیا انسانیت غور کر لے تو خدا کی قسم مملکتوں میں، حکومتوں میں اور دنیا کے تمام حکاموں کے مزاج میں ایک بہترین فکر پہنچ سکتی ہے کہ ایک حاکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ درندہ مزاج بن کے حکومت نہ کرے. حاکم درندہ بن کے حکومت نہ کرے بلکہ انسان بن کر محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، ورچو ایتھکس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رہے اور بہترین حکومت کرے. اسی موضوع پر آپ سے میں مزید علی بن ابی طالب کا جو لیٹر ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ یہ لیٹر ہمارے تمام ناظرین تک پریکٹیکل صحیح معنوں میں پہنچ جائے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے کچھ پوائنٹس کی طرف اشارہ کیا. میں چاہوں گی سب سے پہلے اگر ہم لوگوں سے محبت سے اور نفرت سے پیش نہ آنا، محبت سے پیش آنا، کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ امام نے جو مالک اشتر کو خط لکھا وہ رہتی دنیا تک کے لیے. اگر ہم آج کل ارد گرد کے اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ممالک میں یہ چیز دیکھیں کہ حکمران یا حکمران سے نیچے جس کے پاس بھی کوئی عہدہ آ جاتا ہے، وہ ضروری نہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ لیٹر ہم ہر شخص اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے، استفادہ کر سکتا ہے. جی بالکل. تو میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر ارد گرد کے ہم اپنے معاشرے میں اسپیشلی مسلمانوں کے ممالک میں دیکھیے تو آج کل نفرت اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، ایک دوسرے کی ترقی کو رکوانا، ایک دوسرے سے حسد کرنا، یہ چیزیں آج ابھی یہ جو پہلا سب سے پوائنٹ ہے اس پہ ہم بات کریں گے کہ محبت کیوں ضروری ہے دین کے لیے، اور دین پھیلایا بھی محبت سے گیا اور محبت ہی کے نام پہ گلے بھی کاٹے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں آج کل دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ لوگ پہلے سمجھ لیں کہ دین جو ہے یا رہبران دین یا معصومین دین جو اس کائنات میں آئے بشریت کی ہدایت کے لیے، حقیقی معنوں میں ایک انسانی پیغام ہے. یعنی دین کیا ہے؟ انسانی پیغام. دین کیا ہے؟ بشریت کا کمال. دین کیا ہے؟ نقطۂ عروج. دین کیا ہے؟ نقطۂ کمال انسانی. تو اگر ہم حکومت کرنا چاہتے ہیں یا کسی ملک میں کوئی حاکم بن کے رہنا چاہتا ہے تو شرط ہے کہ محبت سے پیش آئے، لطف کے ساتھ پیش آئے. اگر محبت کے علاوہ انسان عداوت کی زندگی گزارتا ہے، نفرت کی زندگی گزارتا ہے تو یہ نفرت اور عداوت میں ڈوبی ہوئی زندگی حالات کو خراب کر دیتی ہے. یعنی شرط ہے کہ انسان محبت مزاج اور لطف مزاج بن کر حکومت کرے. اچھا، صرف حاکم کے لیے شرط نہیں، ہر انسان کے لیے شرط ہے کہ وہ قاسی القلب نہ بنے بلکہ وہ محبت اور لطف مزاج بن کر لوگوں کے ساتھ محبت کرے. اور جو عظیم جملہ مولا نے کہا کہ درندہ صفت بن کے جانور نہ بن جانا کہ لوگوں کو پھاڑ کھاؤ. مولا متقیان علی بن ابی طالب اپنے اس جملے کے ذریعے ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی حاکم درندہ بھی بن جائے، اور بنتے ہیں درندے، جانور مزاج بن جاتے ہیں، درندے بن جاتے ہیں، اور بن کے یہ درندے افراد کیا کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو، اپنی رعیت کو پھاڑتے ہیں، اپنی رعیت کو کھاتے ہیں، اپنی رعیت کو قتل کرتے ہیں، بمباری کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ستاتے ہیں، ان کو اذیتیں دیتے ہیں. مولا یہ چاہتے ہیں کہ یاد رکھو اگر حاکم بن گئے ہو تو یہ کرسی بہت دن تک تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، یہ کرسی ساتھ نہیں دے گی، یہ کرسی میں زوال ہے، یہ کرسی کو ختم ہونا ہے. لہذا اپنی امت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ بہترین محبت کا سلیقہ اور طریقہ اختیار کرنا تاکہ رعیت تمہارے ساتھ خوش رہ سکے اور تم بھی خوش رہو. کیونکہ رعیت کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو حاکم بیٹھا ہوا ہے وہ ایک سرپرست کی طرح ہے، ولی کی طرح ہے. لہذا بہترین محبت اور لطف کا کردار پیش کیا جائے. بہت شکریہ. اور یہی چیز اگر
جیسے ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ ظالم، سخت دل اور دولت مند لوگوں کے لیے ہم نے بھی چیریٹی کی بھی بات کی آغا صاحب، دل کو نرم کر کے اس پیغام حق کو پہنچانے کے لیے. ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ لیٹر مولا متقیان کا. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ لقد ترجموا هذه الرسالة إلى اللغات المختلفة، بہت ساری لغات کی طرف اس لیٹر کا ترجمہ ہو چکا ہے اور یہ لیٹر بہت امپورٹنٹ ہے. اور آج الحمدللہ اہل بیت چینل کے ذریعے سے ہم اسی لیٹر پر گفتگو کر رہے ہیں. ورلڈ وائڈ اہل بیت چینل کے ذریعے سے اہل بیت اطہار کا میسج کنوے ہو رہا ہے. تو چونکہ میں نے میرارن یہ جملہ کہا کہ اہل بیت چینل عزیزان ایمان یہ کسی شخص کا چینل نہیں ہے، یہ تمام لوگوں کا چینل ہے، یہ سب کا چینل ہے. اور اس چینل پر اور ظاہر ہے کہ اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے اور اہل بیت کے میسج کو، علوم کو دنیا میں نشر کیا جاتا ہے. تو ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ ہم سب جو ہے وہ اس چینل کی مدد کریں. اور ظاہر سی بات ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے خدا اسے اس کی جزا اس دنیا میں 10 دیتا ہے اور آخرت میں بھی اسے مزید جزا دی جائے گی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس چینل کی مدد کرتے رہیں، کمک کرتے رہیں، سپورٹ کرتے رہیں اور یہ عہد کر لیں کہ ہم 2-3 پاؤنڈ روز اس چینل کے لیے نکال دیں گے. اور جب وہ اکٹھے ہو جائیں تو آپ اہل بیت چینل کو سپورٹ کر دیں اور اہل بیت چینل کی مدد کر دیں، چونکہ یہ چینل آپ کے سپورٹ سے مزید خدمات انجام دے سکتا ہے. دنیا کی زیادہ تر جو مراکز ہیں، جو بھی ہیں، ان مرکزوں کو چلانے کے لیے مومنین کی ضرورت ہوتی ہے، مخیرین کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ حضرات اس چینل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے اور خوب تعاون کیجئے تاکہ خوب اہل بیت کا میسج انشاءاللہ کنوے ہوتا رہے اس چینل کے ذریعے. خدا آپ سب کو سلامت رکھے انشاءاللہ اور اجر اجزل عنایت کرے انشاءاللہ. بہت شکریہ. چلتے ہیں اگلا جو آپ نے عرض کی کہ جابر نہیں ہو، ظالم نہیں ہو اور محبت ہو، پیار سے نفرت نہ پھیلائے. دیکھیں اگر نفرت چونکہ انسانیت کے خلاف ہے، جی بالکل بالکل، اور نفرت کو تو نہ ہی خدا پسند کرتا ہے اور نہ ہی اہل بیت پسند کرتے ہیں، اور نفرت یقینی طور پر کمال انسانی کے خلاف ہے. اگر انسان ہے تو اسے نفرت پسند نہیں، نفرت مزاج نہیں ہونا چاہیے. انسان اگر ہے تو اسے محبت اور لطف مزاج ہونا ضروری ہے اس کے لیے. بہت شکریہ. اب تھوڑا سا اگر آپ نے ایک اور جس کی طرف اشارہ کیا کہ حریص، لالچی، اس میں جی مولا نے کہا ہے، جی مولا نے جو جملہ استعمال کیا تھا کہ مالک اشتر جو ہے وہ حریص نہیں ہونا چاہیے، لالچی نہیں ہونا چاہیے. یہ مولا کا جملہ ہے اور بہت ہی عظیم جملہ ہے جو مولا نے مالک اشتر کو خط لکھا اور اس خط میں اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ یاد رکھو حرص جو ہے، لالچ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، لالچ انسان کو برباد کر دیتی ہے. اور یہاں تک آپ دیکھیں کہ امام حسن نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کو تباہ کرتی ہیں. ایک کبر ہے یعنی ایگو ہے، دوسرا حرص ہے اور تیسری چیز حسد ہے. تو حرص بہت ہی ڈینجر بیماری ہے، لالچ بہت خطرناک بیماری ہے. حریص ہونا ایک یہ پرابلم ہے جو ایگو لگتی ہے اسپریچولیٹی کو، اور یہ اسپریچولیٹی کو یہ بیماری ختم کر دیتی ہے. تو کسی بھی حاکم کو بلکہ کسی بھی شخص کو حریص نہیں ہونا چاہیے، بالکل صحیح بات، لالچی نہیں ہونا چاہیے. لہذا اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اب میں ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. مولا نے جو جملہ کہا کہ وَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبْعًا ضَارِعًا، درندہ مت بن جانا کہ انہیں پھاڑ کھاؤ. تَغْتَنِمْ أَكْلَهُمْ، ایسے درندے مت بن جاؤ کہ ان کو تم کھا جاؤ. تم حاکم بنے ہو، کھانے کے لیے حاکم نہیں بنے ہو، تم محبت کے لیے حاکم بنے ہو، تم لطف کے لیے حاکم بنے ہو، تم ایک اچھا کردار اپنی رعیت کے ساتھ پیش کرنا ہے. اور تم ایسے جانور مت بن جانا کہ اپنے ہی رعیت کو، اپنے ہی لوگوں کو پھاڑ کھاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت کے لیے ضروری ہے کہ حاکم محبت مزاج ہو اور اخلاق کے ساتھ، ورچو ایتھکس کا ساتھ، مورل کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ اپنے رعیت کے ساتھ پیش آئے. اس کے بعد کا فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ، مالک اشتر، وقت ہو تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. مالک اشتر، جی عرض کر دوں، جی ضرور. مالک اشتر، یاد رکھو اب یہ بہت امپورٹنٹ جملہ جو یونیورسل ہیومینٹی کا پیغام ہے، انسانیت کا پیغام علی بن ابی طالب نے اس لیٹر میں دیا ہے. اب عزیزان گرامی ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا، ایک ایک جملے پر غور کیجئے گا
اور اس کو ریکارڈ کیجئے اور اس کو ذہن میں نقش کر لیجئے مولا کے اس جملے کو. فرماتے ہیں مالک الاشتر، جی مولا کا یاد رکھو کہ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ، جہاں تم کو میں نے بھیجا ہے، یعنی جو لوگ ہوتے ہیں اس دنیا کے جو لوگ ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جی مولا کہا کہ یاد رکھو کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اما اخ لک فی الدین، پہلا طبقہ وہ ہیں جو تمہارے دینی برادر ہیں. what does it mean؟ مذہبی بھائی ہیں، یعنی تمہارے مذہب والے بھائی ہیں، مذہبی بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہو گیا کہ تم جیسے یعنی مسلمان ہیں. دوسرا طبقہ وہ ہے جو تمہارا دینی برادر نہیں ہے. پھر کون نے کہا کہ او نذیر لک فی الخلق، اگر وہ دینی برادر نہیں ہے، مذہبی بھائی نہیں ہے، تو نذیر لک فی الخلق، تم جیسے انسان تو ہیں، تم جیسے بشر تو ہیں، تم جیسے آدمی تو ہیں. اللہ اکبر. یہ ایسے انسان، دو طبقے کے جو انسان ہیں، تمہارے مذہبی بھائی یا تمہارے جیسے انسان، تم دونوں کا احترام کرنا. مذہبی بھائی ہوں ان کا بھی احترام کرنا، اگر مذہبی بھائی نہیں ہیں انسانیت کے رشتے سے احترام کرنا، آدمیت کے رشتے سے احترام کرنا. اور اس کے بعد عظیم جملہ کا مالک الاشتر، ٹھیک ہے تمہارے یہ مذہبی بھائی نہیں ہیں، انسان ہیں، ان کا رسپیکٹ کرو، احترام کرو. مجھے بتائیے خدا کی قسم، دنیا میں کوئی ایسا ریلیجن، کوئی ایسا مذہب، کوئی ایسا رہبر، کوئی ایسا لیڈر یونیورس کا ہے جو انسانیت کے احترام کا پیغام دے؟ کیا بات ہے، جو بشریت کے احترام کا پیغام دے. آپ کالر لے لیں تو آپ کی خدمت میں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے میری بہن. میں آپ کی اور مولانا صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. جی فرمائیے. جی مجھے پوچھنا تھا علامہ صاحب سے. جی فرمائیے. کہ حضرت مالک اشتر، شاید ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. میری بہن آپ دوبارہ بھی کال کر سکتی ہیں. کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہے تو آپ ضرور کیجئے گا، ہم انتظار کریں گے. جی آغا صاحب. جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خدا کی قسم دنیا انسانیت کے پاس نہ کوئی ایسا لیڈر ہے، نہ کوئی ایسا امام ہے مولا متقیان کی طرح کہ جو انسانیت کا پیغام دے، جو بشریت کے احترام کا پیغام دے، جو آدمیت کے احترام کا پیغام دے. عزیزون من حیاکم اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے. مگر اس جملے پر آپ غور کر لیں، فکر کر لیں، توجہ دیں کہ یہ مولا متقیان علی بن ابی طالب یہ جملہ کب کہہ رہے ہیں؟ ابھی 1400 سال پہلے. انسانیت کا اگر کسی نے پیغام دیا، احترام انسانیت، ہیومینٹی کا کسی نے پیغام دیا، آدمیت کا کسی نے پیغام دیا، بشریت کے احترام اور تکریم انسانی کا اگر کسی نے پیغام دیا، تو ذات کو شریعت میں علی بن ابی طالب کہتے ہیں. کہتے ہیں اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، یہ تمہارے مذہبی بھائی ہیں، ان کا احترام کرنا. اگر مذہبی بھائی نہ ہوں، انسان ہیں، بشر ہیں، ان کا احترام کرنا. اور اس کے بعد آگے جو جملہ کہا مالک اشتر، یہ انسان جو ہے نا یہ معصوم نہیں ہے، ان سے خطائیں ہوں گی، ان سے لغزشیں ہوں گی. مالک اشتر یفرط منہم الزلل، اے مالک اشتر ان سے خطا ہوگی، لغزشیں ہوں گی ان سے. وتعرض لہم العلل، بہت ساری خطا ان سے ہوتی رہیں گی. کن سے؟ یہ جو افراد ہیں، جو رعیت. ویوتا علی ایدیہم فی العمد والخطا، بہت سارے ایسے عمل ان سے جان بوجھ کے بھی غلطی کریں گے. بہت سے افراد ایسے ہوں گے تمہاری رعیت میں جو جان بوجھ کے بھی خطا کریں گے، اور کچھ انجانے میں خطا کریں گے. تو کیا کرنا ان کے ساتھ مالک اشتر؟ یہ انسانیت کا جملہ سنیے، رہبر انسان کے جملے کو غور سے سنیے، بشریت کے عظیم الشان لیڈر کے جملے کو غور سے سنیے. اے مالک اشتر، جن افراد کے سامنے تم گئے ہو مذہبی بھائی ہیں، مذہبی نہیں ہے تو انسان ہیں، ان سے غلطی ہوگی، ان سے لغزش ہوگی. غلطی کبھی جان بوجھ کر ہوگی اور کبھی انجانے میں ہوگی. تو کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ آپ غور کیجئے. کہتے ہیں فَأَعْتِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَصَفْحِكَ مثل الذی تحب وترضى ان یؤتیک اللہ من عفوہ وصفحہ. اللہ اکبر. مالک اشتر ان سے اگر جان بوجھ کر بھی غلطی ہو جائے، انجانے میں بھی اگر ان سے غلطی ہو جائے، کس سے؟ انسانوں سے. اگر غلطی ہو جائے، مذہبی بھائی نہیں، انسان تو ہیں، اگر یہ غلطی کریں، لغزش کریں، کچھ خطا کر دیں، جان بوجھ کر خطا کریں یا انجان، اگر جان بوجھ کر بھی خطا کر دیں تو مالک اشتر ان کو معاف کر دینا،
کس کو؟ ان لوگوں کو جن سے غلطی ہوئی ہے، ان کو معاف کر دینا۔ جس طرح سے تم یہ چاہتے ہو کہ خدا تم کو معاف کر دے، پروردگار تم کو معاف کر دے، تو تم کو بھی اسی مزاج کا حامل ہونا چاہیے کہ جس طرح سے تم چاہتے ہو تمہارا رب تم کو معاف کر دے، تو تم بھی اپنی رعیت کو، لوگوں کو معاف کر دینا۔ حاکم والا زوم نہ رکھنا کہ میں حاکم بن گیا ہوں تو میں ظلم کروں، میں بربریت اور طاغی مزاج بن کر حکومت کروں۔ نہیں، انسانیت کا پیغام دینا ہے تم کو، تمہیں آدمیت کا احترام کرنا ہے۔ عزیزان ایمان، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ پوچھو انسانوں سے، دنیا میں کوئی ایسا امیر ہے، دنیا میں کوئی ایسا امام ہے، دنیا میں کوئی ایسا لیڈر ہے جو اس طرح سے محبت کا پیغام، امن کا پیغام، احترام کا پیغام، رسپیکٹ کا پیغام، آنر کا پیغام دے کہ آدمیت کا احترام کرنا، اگر جان بوجھ کر بھی غلطی کر دیں۔ اب ہم یہاں سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، یاد رکھیں یہ جملہ صرف مالک اشتر کے لیے نہیں ہے، ہر شخص کے لیے، ہر بیت کے لیے، ہر فرد کے لیے، ہر زوج کے لیے، ہر زوجہ کے لیے، ہر برادر کے لیے، ہر دختر کے لیے، ہر خواہر کے لیے، ہر معاشرے کے لیے جملہ ہے کہ اگر گھر میں آپ زندگی گزارتے ہیں، ہسبینڈ نے کچھ غلطی کر دیا ہے، وائف اسے معاف کر دے، وائف نے کچھ خطا کر دیا ہے، کچھ لغزش ہو گئی، ہسبینڈ اس کو معاف کر دے، بھائی بھائی میں آپس میں کچھ لغزشیں ہو گئیں، کچھ خطائیں ہو گئی ہیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ جیسے ہم چاہتے ہیں خدا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری لغزشوں کو معاف کر دے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان افراد کو معاف کر دیں جن سے خطا ہو گئی، جنہوں نے لغزشیں کی ہیں۔ تو مولا انسانیت کا عظیم پیغام دیتے ہیں مالک اشتر، یہ مت سوچنا کہ جان بوجھ کر ان لوگوں نے غلطی کیا تو معاف نہ کرو، جان بوجھ کر بھی غلطی کر دیں تو ان کو معاف کر دینا۔ تو عظیم جملہ ہے یہ مالک اشتر کے لیے نہیں بلکہ پورے دنیا کے انسانوں کے لیے علی بن ابی طالب کا عظیم پیغام۔ کیا خوبصورت پیغام اور کیا خوبصورت دینے والا کی شخصیت ائمہ ہمارے معصوم مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہ جو کہا کہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ معاف نہیں کرتے، ہم یہ زوم رکھتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ غلط کیا تو کیوں کیا، اسی وجہ سے اپنے رشتہ دار چھوٹ جاتے ہیں، اپنے بہن بھائی چھوٹ جاتے ہیں، اپنے وہ پیارے جو اچھے برے وقت میں بہت ساتھ دیا۔ مولا کا ایک اور قول بھی اس کا مفہوم ہے کہ کبھی اپنے دوست کو اگر مدد کے لیے بلاؤ اور اس وقت وہ تمہارا ساتھ نہ دے سکے یا تمہاری آواز پہ مفہوم ہے اس کا لبیک نہ کہہ سکے، تو اس کی وجہ سے یعنی ناراض ہو کر اس دوست سے ہاتھ نہ دھو بیٹھنا، یا وہ دوست تم سے چلا نہ جائے یا تم اس سے دوری نہ اختیار کر لو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کسی مجبوری کے تحت تمہارا اس وقت ساتھ نہ دے سکے۔ اسی طرح معاف کر دینا، خدا کو یہ ایک ادا بندے کی بہت پسند ہے، اور اگر حکمران کے لیے خود مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ تمہاری رعا میں کوئی انسان چاہے وہ دینی بھائی ہو یا نہ دینی بھائی ہو، اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آنا، اس کو انسان سمجھنا، اپنی رعا سمجھنا، اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو تم خدا سے اپنے لیے خواہش مند ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ اس طرح سے، کیونکہ دیکھیے آغا صاحب مولا کائنات نے یہ جو حکمران کے لیے کہا کہ جب تم حکمران کی کرسی پہ بیٹھ جاؤ یا کسی ایسے منصب پہ بیٹھ جاؤ کہ لوگ تمہارے ایسے انڈر آ جائیں، اس میں پھر یہ مت سوچنا کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ احسنت، یہ انسانیت کا پیغام ہے۔ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ علی بن ابی طالب کو کسی ایک فرقے تک محدود نہ کیجیے، کسی مذہب تک محدود نہ کیجیے، بلکہ مولائے متقیان مولائے کائنات ہیں، یعنی کائنات کے مولا ہیں، مولائے انسانیت ہیں، مولائے آدمیت ہیں، مولائے بشریت ہیں۔ عظیم جملہ مولا نے کہا کہ درگزر کر دو، معاف کر دو ان لوگوں کو جن لوگوں نے خطا کیا ہے، جان بوجھ کے خطا کی ہو یا انجانے میں خطا ہو گئی ہو، دونوں طبقوں کو معاف کرنا ہے۔ یہ مت سوچنا کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کے خطا کی لہٰذا میں سزا دوں، میں حاکم ہوں، میں ولی ہوں، میں گورنر ہوں۔ نو، معاف کر دو۔ معاف کرنا یہ نقطہ کمال انسانی ہے، یہ صفت انسانی ہے، یہ انسانی عظیم ایڈجیکٹیو ہے۔ معاف کر دو جیسے تم چاہتے ہو خدا تم کو معاف کر دے۔ اس کے بعد ایک عظیم جملہ اور آپ کی خدمت پیش کر دوں میرے ناظرین۔ مولا فرماتے ہیں کہ فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ وَوَالِي الْأَمْرَ عَلَيْكَ فَوْقَكَ۔ اچھا، یہ بات کو بھی دھیان میں رکھنا مالک اشتر، صرف مالک اشتر نہیں، دنیا کے تمام لوگ
تم حاکم ہو، تم ولی ہو، بٹ تم سے بڑا تمہارے اوپر بھی کوئی ولی ہے، اس ذات کو خدا کہتے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ تم اگر اس کو معاف نہیں کرو گے، اسے سزا دو گے تو خدا بھی تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، خدا بھی تم سے اوپر ہے، بالا ہے، برتر ہے، عظیم ہستی ہے۔ اگر تم نے اپنے لوگوں کو معاف نہیں کیا تو خدا تم کو معاف نہیں کرے گا۔ تم نے اگر انہیں ستایا ہے، اذیتیں دیا ہے، تڑپایا ہے، اپنی حکومت کا غلط فائدہ اٹھایا، کرسی کا غلط فائدہ اٹھایا، تخت و تاج کا غلط فائدہ اٹھایا، دولت کا مس یوز کیا ہے، تو یاد رکھو کہ دنیا کے تمام حکاموں کو اس بات کی طرف، اس لیٹر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ وہ عذاب الہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لہذا انسان بن کر محبت کے ساتھ، لطف کے ساتھ حکومت کرنا، زندگی گزارنا ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے پاس کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا علی مدد۔ وعلیکم السلام یا علی مدد اشتیاق بھائی، جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام مولا علی مدد، زندہ باد۔ بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، علامہ صاحب پاک پروردگار آپ کو صحت عطا فرمائے، الہی آمین۔ اللہ پاک اہل بیت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے، الہی جو لوگ یہاں کام کرتے ہیں، جو پاک پروردگار جن کو اللہ ہمت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے محمد اور آل محمد کے صدقے سے۔ الہی بہت بہترین گفتگو علامہ صاحب آپ نے فرمائی ہے، جو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جو لیٹر جناب مالک اشتر، کاش کہ یہ دنیا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے ملک ہیں علامہ صاحب جی جہاں کفر کی حکومت ضرور ہے لیکن وہ شاید اس خط کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ بے شک، میں یہ سمجھتا ہوں، اگر کوئی غلطی پہ نہ ہو تو معاف کیجیے گا، بے شک۔ لیکن جن ملکوں میں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، جن کو بڑے بڑے پتہ نہیں خطابات دیے جا رہے ہیں کون سا اسلامی جمہوریہ ہے، وہاں یہ بالکل ایک چیز بھی نہیں دیکھی جاتی۔ مجھے پتہ نہیں لگتا کہ کیا وجہ ہے، اسلام کا نام بھی لیا جاتا ہے اور وہاں ان پہ عمل بھی نہیں کیا جا رہا۔ تو ایک گزارش ہے علامہ صاحب، مجھے پتہ ہے کہ میری تشنگی، میری جو پریشانی ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے آپ دور فرما دیتے ہیں، آپ کے ٹاپک کے حوالے سے نہیں ہے، لیکن یہاں سے جو گفتگو ہوتی آ رہی ہے، لیکن اس پہ اگر تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے کہ جب ابھی پچھلے دنوں میں جناب راہ کا جو واقعہ اور انکار کیا گیا اس چیز کا، تو اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کیجیے اور مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اسد اللہ کہتے ہیں، خدا کا شیر کہتے ہیں، تو میں نے ایک مولانا صاحب کی گفتگو سنی تو ایسی مثالیں نہیں دینی چاہیے۔ میں ذاتی طور پہ چھوٹا سا بندہ ہو کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شیر جو ہے نا وہ بادشاہ کا لقب دیا جائے، بادشاہ جس طرح کی مثال دی گئی، نعوذ باللہ کہ شیر جنگل کا درندہ ہے، وہ چیر پاڑ کے کھانے والا ہے، تو یہ مثال دینا مولا کائنات کے ساتھ، تو یہ کیا مولا کائنات کی توہین نہیں ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسد اللہ خدا کا شیر ہے تو شیر تو بادشاہ ہے جنگل کا، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اگر اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کیجیے گا اور دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ہمارے ممبر پہ جو لوگ آتے ہیں تو وہ جو ہم 1400 سال سے یہ سرکار کے معجزات یا جتنے واقعات آپ لوگوں سے سنتے آ رہے ہیں اور جہاں بیٹھ کے انکار کیا جا رہا ہے اور پھر الزام لگایا جاتا ہے نہیں جی یہ نہیں وہ ہوا ہے، تو ہم نے جو سنا ہے راہب کا واقعہ جس طرح بھی علماء کرام سے، وہ تو جی آغا صاحب کٹ گیا کال، آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں۔ خدا سلامت رکھے ہمارے برادر عزیز جناب اشتیاق بھٹ صاحب کو۔ دیکھیں لفظ اسد جو ہے اس کی جو جمع ہے اسود ہے عربی میں، اور اسد عربی میں کہتے ہیں شیر کو کہتے ہیں، جس طرح سے ضیغم شیر کے معنی میں ہے، اسد شیر کے معنی میں ہے، اور عباس بھی شیر کے معنی میں ہے۔ اسد اس شیر کو کہتے ہیں، مزید وقت نہیں تفسیر کروں مگر بہت جلدی اسد اس شیر کو کہتے ہیں یقینی طور پر جو حکومت کرتا ہے تمام اپنے اس منطقے میں جہاں وہ رہتا ہے۔ اور یہ جو مراد لی جاتی کبھی کبھی شیر کے معنی میں صرف اس کی بصالت اور اس کی شجاعت، کبھی کبھی لفظ بول کر افہام و تفہیم کے لیے جو ہے وہ اس کی شجاعت مراد لی جاتی ہے۔ باقی جو ہے فرض کریں کہ اگر کسی کی مثال دی گئی کسی شیر سے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کی تمام صفتوں کو جو ہے ہم لا کر فلاں ذات پر تطبیق کریں گے اور وہ تمام کی تمام صفتیں اس ذات میں بھی آ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک صفت شیر کی ہے بہادری، شجاعت اور بصالت۔ جیسے عباس، لفظ عباس عین بے
الف سین عباس. عباس بھی شیر کے معنی میں ہے. معجم الوسیط یہ ڈکشنری ہے عربی کی اور اسے آپ دیکھیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے معجم الوسیط میں عباس کا معنی. انہوں نے لکھا کہ عباس بھی شیر کے معنی میں ہے. عربی میں عباس کہتے ہیں شیر کو، مگر فرق ہے. اسد، ضرغام، لیث اور دیگر اور بھی جو معنی شیر کے ہیں، مگر عباس کا جو معنی معجم الوسیط میں لکھا گیا وہ یہ لکھا العباس هو الاسد الذي تہرب منہ الاسود. عباس ایسے شیر کو کہتے ہیں جس کی ہیبت سے دوسرے شیر میدان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں. غور کیجئے گا جملے کو، یعنی شیر کی ہیبت دیگر تمام جانوروں پر ہوتی ہے جنگل میں، لیکن عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس کی ہیبت شیروں پر قائم ہو، اس کو عباس عربی میں کہا جاتا ہے. تو یہ معجم الوسیط میں لفظ عباس کا ترجمہ موجود ہے، آپ اس کو ڈکشنری میں دیکھیں. رہی بات یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جس طرح سے حیوان یہ ایک فلسفانہ بحث ہے اور علمی بحث ہے اور منطقی بحث ہے. اگر ہم اس میں ڈیپ میں جائیں گے تو شاید کئی شعبے کھل جائیں گے. تو ہم بس زبدتاً یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے وہ ایک لفظ بول کر اس کی ایک خاص صفت جو ہے وہ لی جاتی، تمام صفتوں کو اخذ نہیں کیا جاتا. جیسے ہم عربی میں منطق میں کہتے ہیں الانسان ہوا حیوان الناطق. انسان جو ہے حیوان ہے. اگر آپ منطق پڑھیں، فلسفہ پڑھیں، حوزوی دروس میں تو کہتے ہیں الانسان ما هو الانسان، انسان کون ہے؟ قال انسان ہوا حیوان الناطق. انسان ایسا حیوان ہے جو بولتا ہے، یعنی انسان کو بھی حیوان کہا گیا ہے. تو یہ منطقی بحث ہے، اس میں صرف علماء کو آنا چاہیے اور مزید ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے. تو انشاءاللہ کبھی وقت رہا تو یہ بحث بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ. تو اسد کے معنی میں نے بتا دیا، عباس کے معنی یہ ہیں، یعنی ایک شجاعت اور بصالت اور جرأت کو جو ہے مراد لے کر مثالیں دی جاتی ہیں. جی بہت شکریہ. ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن فرمائیے. جی 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 فرا بول رہی ہوں. بہت شکریہ، فرمائیے. وعلیکم السلام. مجھے یہ مولانا کے ساتھ پوچھنا ہے کہ امام سجاد امام شیربانو بی بی شیربانو کے لیے کچھ مجھے اس کا مجھے کچھ جاننا ہے. بی بی شیربانو کے لیے پڑھنا ہے آپ کو؟ جی آپ کو پڑھنا ہے ان کے لیے؟ نہ پڑھنا نہیں ہے، مجھے جاننا ہے مولانا کے تھرو. اچھا، بی بی شہر بانو کے حوالے سے وہ چاہ رہی تھیں اگر آپ کچھ ان کو انفارمیشن دے دیں. بہت شکریہ میری بہن. آپ رکھیے. مولانا جناب شہر بانو سلام اللہ علیہا ایک عظیم ہستی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اور جناب شہر بانو ایک بادشاہ دلیر بہادر باپ کی بیٹی کا نام ہے اور جن سے امام حسین نے عقد فرمایا تھا. تو شہر بانو کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو خلاصہ یہ ملے گا کہ کوئی کنیز زادی نہیں تھیں یہ، بلکہ بادشاہ زادی تھیں، اور خصوصی طور پر ان کا جو خاندان تھا وہ اخلاق، ورچو ایتھکس، مورل اور تہذیب میں بہت ہی مشہور تھا. تو جناب شہر بانو سلام اللہ علیہا بہت ہی عظیم ہستی ہیں، ہمیں اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھی لوگ یہ عرض کر دیتے ہیں کہ شہر بانو کون تھیں، کیا کنیز تھیں؟ نہیں، جناب شہر بانو شہزادی تھیں. جناب شہر بانو بادشاہ کی بیٹی تھیں. جناب شہر بانو ایسے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں جو بہادر اور مورل اور خصوصی طور پر مہمان نوازی میں یہ خاندان بہت مشہور تھا. بہت شکریہ. ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہن سہیل بات کر رہا ہوں جاپان سے. جی جی میرے بھائی بہت شکریہ. بہت بہت سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ، فرمائیے میرے بھائی. علامہ صاحب اشتیاق بٹ صاحب نے سوال کیا تھا، اسے تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے یہ فیس بک پہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ شیر کی تصویر بنا کے اور ساتھ مولا علی کا نام لکھا ہوتا ہے.
تو اس پہ میں نے بھی کمنٹ یہی کیا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ بھائی یہ جانور کی تصویر ہے، اسے اس طرح سے آپ نہ لکھیں نا. تو اس سے ذرا تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ آیا یہ اس طرح شیر کی تصویر لگا کے مولا علی علیہ السلام کا نام ساتھ تھوڑا آواز انکریز کر لیں. کنٹرول روم سے گزارش ہے تھوڑا ساؤنڈ بڑھا لیں. نہیں ہے. اور دوسرا کیا کہتے ہیں جناب مختار سقفی جو ہیں ان کی بیوی، وہ جس شخص کی بیٹی تھی میرے خیال غالباً جندب ان کا نام تھا، وہ کہتے ہیں کہ ان پہ مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی تھی. تو اس کی کیا مطلب ریزن تھی کہ بھی ایسے عظیم شخصیت جناب مختار سقفی انہوں نے ایسے شخص کی بیٹی سے شادی کی؟ اگر ہو سکے تو ذرا گائیڈ کیجیے گا. جزاک اللہ. بہت شکریہ. 2 سوال تھے وہی، ایک تو لائن کی تصویر فیس بک پہ لگا کر جی 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 اس کے بعد، اور دوسرا انہوں نے مختار سقفی کی جی. ہمارا موضوع چونکہ مختار سقفی آج نہیں ہے اور ہمارا موضوع ہے لیٹر آف امام علی، تو اگر ہم یہاں وہاں ڈائیورٹ ہوں گے مختار سقفی کی طرف جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا سیریل بھی لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور سیریل دیکھ کے بھی اس میں سے سوال کرتے رہتے ہیں. تو مختار سقفی کا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت چینل پہ ایک پروگرام ہو جو اسپیشل مختار سقفی پہ ہم لوگ کریں اور اسپیشل انہی پر گفتگو ہو جائے. آج ہم مولائے متقیان پر بات کریں گے، مگر مختصراً ہم جواب آپ کو دے دیں کہ دیکھیں خصوصی طور پر جو ہے شعر وغیرہ کی تصویر بنانا نہیں چاہیے، اور بنا کر اس پہ مولائے متقیان کا جو لوگ نام لکھتے ہیں اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور کچھ لوگ چونکہ میرے خیال میں شاید رسماً صحیح یا بعض مناطق میں اس طرح کی چیزوں کو انجام دیتے ہیں، تو احتیاط کی ضرورت ہے. مولائے متقیان علی بن ابی طالب الذات کو کہتے ہیں، اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو صرف اور صرف انسان کے امیر یا انسان کے مولا یا انسان کے رہبر نہیں، جن کی امامت جو ہے وہ جانوروں کے اوپر بھی ہے، یعنی امام الجن والانس، اور حیوانات بھی جن کا احترام کرتے ہیں. امام کائنات جو ہوتا ہے وہ انس پر بھی حکومت کرتا ہے، جنس پر بھی حکومت کرتا ہے، چرند پرند پر بھی حکومت کرتا ہے، اور سب اس کے نگاہ قدرت کے سامنے اور نگاہ سلطنت کے سامنے سب رہتے ہیں. تو کوئی بھی ہو، شعر ہو اور یا زرغام ہو، لیس ہو، یا کوئی بھی اس طرح کے جو چیزیں وارد ہوتی ہیں وہ سب مولائے متقیان علی بن ابی طالب یا کوئی بھی جو امام ہوتا ہے اس کے نگاہ سلطنت کے زیر سایہ ہوتی ہیں. تو ہمیں یہ چیز غور کرنا چاہیے اس پر. اور بہت ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ہو جاتی ہیں بغیر علماء کے تنسیق کے، بغیر پوچھے ہوئے، اس کی وجہ سے مشکلات پیش آتی ہے. آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ہمیں کوئی بھی دوا کھانے سے پہلے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، اسی طرح دینی مسائل میں بھی ہمیں ان افراد کی طرف متوجہ ہونا چاہیے خصوصی طور پر کہ جن کے پاس علم ہے، جو آگہی رکھتے ہیں، تاکہ ہم مزید اس طرح کی مشکلات میں اپنے آپ کو نہ لے جائیں. تو اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں سوچتا ہوں کہ لیٹر پیش کر دیا جائے. مولائے متقیان کوئی کالر تو نہیں ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس کالر تو نہیں ہے جی. کالر نہ ہو تو میں چاہتا ہوں کہ لیٹر پیش کر. کالر ہیں جی بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری بہن کہاں سے؟ علامہ صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی مجھے نام بتائیں گی آپ؟ سمیرہ. جی سمیرہ فاطمہ. جی فرمائیے میری بہن، جو بھی پوچھنا ہے پوچھ لیجئے. یہ میں یہ کہہ رہی تھی آپ کا جی نماز کے ٹائم مجھے بہت غلط خیالات آتے ہیں، حالانکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا لیکن نماز کے ٹائم میں ہوتے ہیں. جی اچھا چلیے تو آپ اس کا بتائیں کہ ٹھیک ہے. وہ پھر سارا دن میرے دماغ میں گھومتے ہیں. اچھا کوئی اور سوال تو نہیں ہے؟ نہیں بس یہی ہے، یہی پوچھنا. بہت شکریہ. سمیرہ بہن کہہ رہی ہیں کہ نماز کے جی وقت جی ظاہر ہے، مگر جب بھی سوال آئے کرے تو آپ ان کو یہ بتائیں کہ ہمارا ٹاپک لیٹر آف امام علی ہے، تاکہ ہم اسی کو فوکس کریں. بہرحال دیکھیں، آپ کوشش یہ کریں کہ ان وسواس اور اوہام سے بچنے کے لیے آپ خود کو باوضو رکھیں اور باوضو رہیں. جب بھی آپ کا وضو ٹوٹے اس وقت آپ فوراً وضو کر لیں. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ممکن ہو آپ کے لیے تو آیت الکرسی کی تلاوت آپ روز کر لیں اور چاروں قل کی تلاوت آپ روز کریں. چاروں قل کی تلاوت کریں، آیت الکرسی کی تلاوت کریں، اور ایک مرتبہ ضرور آپ سورۃ الحمد کی تلاوت کریں. تلاوت جب آپ کر لیں
تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ یہ تمام جو آپ کے ساتھ وہم وغیرہ خصوصی طور پر نماز کی کیفیت جب ہوتی ہے تو یہ جو چیزیں وارد ہوتی ہیں وہ نہیں ہوں گی۔ اہم مسئلہ یہ ہے کہ نماز پر جانے سے پہلے خود کو تقرب الہی کی منزل میں لے کر آئیں، یعنی مصلی عبادت پر جب بیٹھیں تو فوراً نماز نہ پڑھیں، یا نماز سے کچھ دقائق پہلے فرض کریں اذان 1 بجے فار ایگزامپل، تو آپ کو 1 بجے مصلی عبادت پہ جانا ہے تو 1 بجے نہ جائیے، 10 منٹس بیفور 5 منٹس بیفور آپ جائیے اور جا کر اپنے آپ کو ریڈی کیجئے، کچھ مستحبات پڑھیے، کچھ دعائیں پڑھیے، کچھ قرآن پڑھیے، اس طرح سے کر کے اپنے آپ کو ریڈی کر لیجئے۔ جب آپ کا ذہن ریڈی ہو جائے اور آپ تیار ہو جائیں، یعنی آپ کا کانٹیکٹ بن جائے اپنے رب کے ساتھ، خدا کے ساتھ، تب آپ عبادت کیجئے۔ اگر آپ یہاں وہاں مصروف اور اچانک وقت ہو گیا، مصلی عبادت بھی چاہے نماز میں آ گئی، تو ظاہر ہے کہ ذہن یہاں وہاں ڈائیورٹ رہے گا، تھاٹ فکر یہاں وہاں ڈائیورٹڈ رہے گی۔ لہذا پہلے خود کو پریپیئر کر لیں، جب اس اسپریچولیٹی میں خود اپنے آپ کو مضبوط کر کے اس منزل پر آ جائیں تب عبادت کریں، انشاءاللہ یہ چیزیں دوبارہ نہیں ہوں گی۔ بہت شکریہ لیٹر آف مولا کائنات۔ جی نہیں کالر نہیں، آپ نے ابھی بریک سے پہلے ایک حاکم کے لیے مولا کائنات نے جو فرمایا کہ جب تم کسی منصب پہ بیٹھو تو خود کو ان کا والی تو سمجھو، لیکن ظلم اور جابر بن کر نہیں، زبردستی نہیں، نفرت کے لیے نہیں، کیونکہ تم اپنے دھیان میں، اپنے ذہن میں خود کو یہ باور کرائے رکھو کہ تم سے بڑا ایک اور حاکم ہے جو پوری دنیا کا مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے۔ تو یہاں تھوڑا سا اس طرف اگر لے جائیں آغا صاحب کی غرور کی طرف بھی اشارہ شاید کیا گیا ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کرسی پہ بیٹھتا ہے تو وہ لبادہ ایگو نہ پہن لے، لبادہ غرور، تکبر اور کبر نہ پہن لے، اور کبر اور ایگو صرف خدا کو، کبر صرف خدا کو زیب دیتا ہے، پروردگار چونکہ کبیر ہے، اکبر ہے، تو صرف خدا کو زیب دیتا ہے۔ پروردگار عالم یہ بتانا چاہتا ہے کہ یاد رکھو، تم یہ نہ سمجھنا کہ تم اس کرسی پہ بیٹھ گئے ہو تو حاکم ہو گئے ہو اور تم درندہ بن کے، جانور بن کے اپنی رعیت کو، اپنے لوگوں کو کچل ڈالو، کھا ڈالو، یا حکومت کرنے کے لیے تم درندہ صفت حیوان اور جانور بن جاؤ۔ نہیں، انسان بن کے رہنا، محبت سے پیش آنا، اور ان کے ساتھ اخلاق سے، ورچو ایتھکس کے ساتھ، مورل اور تہذیب کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ ایک حاکم کے لیے ضروری ہے، بلکہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ دامن تہذیب سے خود کو دور نہ کرے، اور یہ مزاج میں رکھنا کہ تم ان کے اوپر ولی ہو اور تمہارے اوپر کوئی اور ہے۔ تمہارے اوپر جو ہے نا اس ذات کو خدا کہتے ہیں، پروردگار کہتے ہیں۔ اگر تم نے اپنی رعیت پر ظلم کیا ہے تو عذاب خدا کے لیے پھر انتظار ہو، اگر تم نے اچھا سلوک نہیں کیا ہے تو پھر تم نقم کے لیے اور عذاب خدا کے لیے منتظر رہو، کیونکہ خدا تمہارے گناہوں کی سزا تمہیں دے گا۔ مولا یہی بتانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو، اچھا اس سے پہلے جتنے درندے صفت افراد یا بادشاہ گزر چکے ہوں، چاہے فرعون ہوں یا اس طرح کے جو گزر چکے ہیں، جو درندہ مزاج بادشاہ گزرے ہیں، گویا مولا متقیان علی بن ابی طالب دنیا کے تمام صاحبان اخلاق کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ مالک اشتر، میں نے تم کو خط لکھا ہے، مگر تمہارے اس خط کے ذریعے دنیا کے تمام حکمرانوں کو میں بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ حکومت اگر کرنا ہے تو انسان بن کے حکومت کرنا۔ اس کے بعد مولا نے کہا کہ دیکھو، خدا نے تمہاری آزمائش کے لیے تمہیں کرسی دی ہے، یہ کرسی جو تمہیں دی ہے تمہاری آزمائش کے لیے تمہیں کرسی دی ہے، اس کا غلط استعمال مت کرنا ورنہ عذاب الہی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کا وَلَا تَنْسِبَنَّ نَفْسَكَ، اللہ اکبر، وَلَا تَنْسِبَنَّ نَفْسَكَ لِحَرْبِ اللَّهِ۔ اے مالک اشتر، یہ مالک اشتر ظاہر سے بہت ہی عظیم صحابی ہیں، مگر مالک اشتر کے ذریعے دنیا کے تمام حکمرانوں کو ڈانٹا ہے۔ مالک اشتر کے اس خط کے ذریعے مولا نے ڈانٹا ہے کہ اپنے نفس کو خدا کے مقابلے میں نہ اتار دینا، اپنے نفس کو خدا کے مقابلے مت کھڑا کر دینا، ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے، کوئی تمہاری مدد اور نصرت کے لیے نہیں آئے گا۔ نفس کی غلامی مت کرنا، حاکم اور ایسے درندہ صفت جانور مزاج بن کے حکومت مت کرنا کہ تم عذاب الہی میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو عزیزان من، یہ مولا متقیان کا عظیم لیٹر ہے جو آج بھی انسانی فکر کو اس منزل کمال تک لے جانے کے لیے کافی ہے جہاں مولا متقیان علی بن ابی طالب 1400 سال پہلے اس لیٹر کے ذریعے انسانی کمال کو بلند کرنا چاہتے تھے۔ مولا یہ چاہتے تھے کہ مملکتوں کے اندر، حکومتوں کے اندر، ملکوں کے اندر، سلطنتوں کے اندر
محبت کا پیغام دیا جائے، امن و آشتی کا پیغام دیا جائے، بھائی چارگی کا پیغام دیا جائے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب نفس کی اتباع نہ کی جائے بلکہ وقت کے معصوم کی اتباع کی جائے، تاکہ انسان منزل کمال تک پہنچ جائے، محبت کے ساتھ، مورل کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ اگر ہمارے پاس کالر نہیں ہے تو یہ اتنا خوبصورت خط جس کا آج ہم پوائنٹ بائی پوائنٹ اشارہ کر رہے ہیں آپ کی طرف کہ اطاعت خداوندی، تقوی، پھر ظلم نہیں، نفرت نہیں، معاف کر دینا، اور خود کو اس غرور کے ساتھ، اس تکبر کے ساتھ ان کا حاکم سمجھ کر ان پہ کچھ بھی ایسا ظلم یا زیادتی یا کوئی ایسا نہ کرنا کیونکہ تمہارا حساب لینے والا اوپر بیٹھا ہے۔ جب ایک شخص اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگے کہ دولت آ جائے، کوئی منصب آ جائے، حکمرانی آ جائے، کہ میں جہاں ہوں وہ جانے والی چیز ہے، وہ کسی بھی وقت مجھ سے یہ چھن جائے گی، تو میں جب جا رہا ہوں تو اس کو ایک بہترین انداز سے نکالوں تاکہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ہر شخص اپنے لیے کوشش کرتا ہے، جیسے ہم نے چیریٹی کی بھی بات کی کہ یہ سوچ کر آپ چیریٹی دیجئے کہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک اور پوائنٹ کی طرف بھی اشارہ کیا، میں چاہوں گی اگر آپ اس پہ روشنی ڈالیے کہ حکمران کو کنجوسی سے بھی منع کیا گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے اگر بخیل ہوگا کوئی شخص تو بخیل جو ہے وہ حکومت نہیں کر سکتا ہے، اور بزدل بھی حکومت نہیں کر سکتا ہے۔ مولا نے نہج بلاغہ میں ڈانٹا ہے، لا تستشیر البخل والجبنا، کسی بزدل اور کسی بخیل سے مشورہ، ڈونٹ کنسلٹ ود them، ان کے ساتھ مشورہ بھی نہ کرنا۔ کیوں مولا؟ کہ بزدل تمہیں کار خیر کرنے سے بزدل تمہیں جرأت اور بصالت اور شجاعت سے روک دے گا، اور بخیل تمہیں کار خیر، چیریٹی، نیک اعمال کرنے سے روک دے گا، اور تمہیں ڈرائے گا، پورٹی کا تمہیں خوف دلائے گا کہ تم پور ہو جاؤ گے، تم غریب ہو جاؤ گے۔ تو بزدل سے مشورہ مت کرنا، اسلام بزدلوں کو پسند نہیں کرتا، صاحب جرأت، ہمت، شجاعت اور بصالت کو اسلام پسند کرتا ہے، بلکہ خدا پسند کرتا ہے۔ شریعت محمدی میں انسان کو بزدل مزاج نہیں ہونا چاہیے، مگر شجاع ہو، اور بخیل نہیں ہونا چاہیے۔ کنجوسی نقطہ اسلام کے خلاف ہے، مزاج اسلام کے خلاف ہے، مزاج انسانیت کے خلاف ہے، لہٰذا اس چیز سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کون میرے بھائی، کہاں سے؟ مسیب بات کر رہا ہوں، چنئی ہندوستان سے۔ جی 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 فرمائیے میرے بھائی۔ کہاں سے؟ چنئی ہندوستان سے۔ اگر ہم ہندوستان میں اگر ہم طاغوت کی حکومت میں ہیں۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چنئی میں آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ چنئی سے بات کر رہا ہوں میں۔ کون صاحب؟ مسیب ہے میرا نام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسا مزاج ہے؟ خیریت ہے؟ دعا ہے آغا۔ جی فرمائیے۔ آغا کوئی امام علی کے خط کے مقابلے میں کوئی حکومت کام کر رہی ہے، کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ احسنت۔ جی کوئی اور سوال میرے بھائی یا اسی کا جواب؟ نہیں سنم۔ بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے پروردگار۔ یہ ہمارے برادر عزیز چنئی سے جناب مسیب صاحب ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے، بہت ہی ایکٹیو ہیں اور بہت ہی فعال ہیں اور بہت ہی متدین ہیں۔ خدا ایسے جوانوں کو سلامت رکھے الہی آمین۔ اور ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یقینی طور پر دیکھیں کہیں بھی اگر کوئی ایسے افراد ہیں جو لیٹر آف امام علی کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ خود عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے اور اچھی حکومت نہیں کر سکتے۔ لیٹر آف علی کی مخالفت کا نتیجہ عذاب ہے۔ لیٹر آف علی ابن ابی طالب کی مخالفت کا نام درندگی ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہاں نقم ہوگا، وہاں بربریت ہوگی، وہاں تڑپ، وہاں اضطراب، وہاں پرابلمس ہوگی۔ تو جو افراد اس علی ابن ابی طالب کے لیٹر کی مخالفت کرتے ہیں، اچھا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے اس خط کو ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس خط کو ہم پوری دنیا میں پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ اس خط کے ذریعے سے ہم ایک بہترین پیغام دے سکیں۔ ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم حکومتوں کے ساتھ جنگ کریں یا جدال کریں یا مسائل کریٹ کریں، بٹ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ حکومت بربریت سے دور ہو جائے، حکومت کے اندر اضطراب نہ ہو،
حکومت کے اندر نفرتیں جو پھیلی ہوئی ہیں، ان نفرتوں کو اگر ختم کرنا ہے تو ہمیں علی بن ابی طالب کے لیٹر کو لانا ہوگا اور حکومتوں تک پہنچانا ہوگا۔ مجھے یہ بھی کہنا ہے تمام جوانوں سے کہ آج ہم اپنے وقت کو یہاں وہاں صرف نہ کریں۔ اگر انٹرنیٹ کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، تو ہم کوشش یہ کریں کہ میکسیمم میسیج آف امام علی کو ورلڈ وائڈ ہم وائرل کریں، فیس بک کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے میکسیمم وائرل کریں، اور کوشش کریں کہ حکومتوں تک، لوگوں تک، وزراء تک مولا متقیان کے میسیجز کو ہم پہنچائیں اور انہیں بتائیں کہ دیکھو آپ جو مشکلات میں گرفتار ہو، ان مشکلات سے نکلنے کا بہترین حل ہے لیٹر آف امام علی بن ابی طالب۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ مشکلات سے باہر آ جاؤ تو علی بن ابی طالب کے لیٹر کو فالو کرو۔ آپ چاہتے ہو کہ انسانیت کا پیغام دیا جائے، آپ چاہتے ہو کہ محبت کا پیغام دیا جائے، آپ چاہتے ہو اخلاق اور ورچو ایتھکس کو ایکٹیو کیا جائے، تو علی بن ابی طالب کے لیٹر کو لانچ کرو تاکہ مشکلات سے تمہیں نجات مل سکے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ چند ایک شعر ہیں جو جی امام بسم حسین علیہ السلام کے لیے، کیونکہ پیغام ایک ہی ہے اور امام حسین علیہ السلام کو کہا گیا کشتی نجات، اور میں تھوڑے سے چند اشعار پڑھنا چاہوں گی اگر جی بہت شکریہ۔ مقام سید عالم بلند ہو کے رہا، یہ شور گریہ و ماتم بلند ہو کر رہا، جسے دبایا تھا وہ غم بلند ہو کر رہا، خدا کے دین کا پرچم بلند ہو کے رہا، جفا و ظلم کا لوہا پگھلنے والا ہے، دیار شام سے سورج نکلنے والا ہے، نہ تخت کو ہے سکون اور نہ تاج کو ہے قرار، یزیدیت کو کہیں بھی نہیں ہے جائے فرار، نہ کام آئیں گے خنجر نہ ظلم کی تلوار، اٹھی ہے شام کی فوجوں سے العما کی پکار، جلال حیدر کرار لے کے نکلے ہیں، اسیر صبر کی تلوار لے کے نکلے ہیں، بہن حسین کا انکار بن کے اٹھی ہے، دعائے احمد مختار بن کے اٹھی ہے، جو رک سکے نہ وہ تلوار بن کے اٹھی ہے، علی کی بیٹی علمدار بن کے اٹھی ہے، خدا کے دین کا پرچم کے دیکھ بھال لیا کو دیکھ بھال لیا، نہ بھائی تھا تو بہن نے علم سنبھال لیا، زمانہ دیکھ لے مجبور و بے وطن کا جہاد، بغیر تیغ و سنہ ایک خستہ تن کا جہاد، نثار ایسی وغا پر شہ زمن کا جہاد، کہو حسین سے دیکھیں ذرا بہن کا جہاد، جہاں میں چشمہ آب حیات کھول دیا، بندھا کے ہاتھ صداقت کا ہاتھ کھول دیا۔ بہت ہی خوبصورت مقام سید عالم بلند ہو کے رہا۔ ہمارے پاس کالر ہیں، کال شاید ڈراپ ہو گئی ہے۔ بہت شکریہ آقا صاحب، ہمارے پاس لاسٹ 10 منٹس ہیں اور میں چاہ رہی تھی کہ ہم ان 10 منٹس میں اگر کچھ رہ گیا تو ضرور نہیں، ابھی بہت لیٹر رہ گیا ہے، اسے مکمل کرنے میں تو کافی وقت لگ جائے گا۔ بہت بڑا لیٹر ہے یہ اسمال لیٹر نہیں ہے، اس میں تو کافی کئی دن لگ جائیں گے، بٹ میں یہ ہے کہ کچھ امپورٹنٹ بات مولا کی پیش کر دوں۔ ضرور۔ مولا نے کیا جملہ کہا کہ اپنے نفس کو خدا کے مقابلے مت کھڑا کر دینا، یعنی ٹکرانا مت، نفس کے ذریعے سے خدا سے مت ٹکرانا، میدان میں نہ چھوڑ دینا اپنے نفس کو خدا سے لڑنے کے لیے۔ اگر تم نے میدان میں چھوڑ دیا تو عذاب خدا سے بچنے کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہوگی۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ یعنی جو حاکم، جو حکمران، جو طاغی، جو جابر، جو ظالم حکومت کرتے ہیں اور نفس کو خدا کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں مقابلے میں خدا کے، تو وہ عذاب الہی سے نہیں بچتے، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے شداد ہو، چاہے نمرود ہو، یا جو بھی طاغی اور جابر افراد ہیں، وہ عذاب الہی سے بچنے کی قوت نہیں رکھتے۔ یہ 1400 سال پہلے علی بن ابی طالب نے ارشاد فرمایا، اسے پریکٹیکل دیکھیے اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ان پر عذاب ضرور ہوا اور جن پر نہیں ہوا ان پر عذاب ہوگا۔ بے شک بے شک، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام یا جی السلام علیکم۔ میں ملتان سے بات کر رہا ہوں، فراز حسین میرا نام ہے۔ جی فرمائیے میرے بھائی۔ سوال یہ ہے میرا کہ یہ جو بیویوں کا نام لیتے ہیں، جی جی جی
یہ نوئے میں جو بیویوں کو نام لیتے ہیں، جی مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہ علامہ صاحب کو کہیں کہ اس کا مجھے بتائیں. میں نے علامہ کو کہا ہے تو وہ مطمئن نہیں ہوا. میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بیویوں کا نام جو ماتم میں ماتمی استعمال کرتے ہیں یا ماتم کے وقت بولتے ہیں، ہاں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا. یہ بیویوں کا نام اوریان لیتے ہیں، جیسے خان کا نام لیتے ہیں بیٹی بڑی کا، اور یہ لیتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا. مجھے پین ہوتی ہے دل میں. جی میں کہتا ہوں یہ نہ لیں یا نہیں تو علامہ صاحب میں تو ان پڑھ آدمی مجھے مطمئن کریں اس بات پہ. چلیے بہت شکریہ. کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹاپک تو نہیں ہے، لیکن جس حد تک موضوع ہمارا یہ نہیں ہے، بٹ کیا سوال ہے ان کا؟ کہ ماتم کے دوران جو لوگ بیوی کا نام لیتے ہیں. جی ظاہر سی بات ہے، نوحہ ہو یا ماتم ہو یا مصائب ہو، نام جب لیا جاتا ہے اہل بیت اطہار کا تو احترام ہی سے لیا جاتا ہے، اور نام تو لیا جائے گا ہی. ظاہر سی بات ہے پوری دنیا میں اہل بیت کا تذکرہ ہوگا تو اس میں نام بھی لیا جائے گا. جناب شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا کا نام ظاہر سی بات ہے لیا جائے گا، مگر یہ ہے کہ ایک احترام اور تقدیر و تعزیز اور تبجیل کے ساتھ ضروری ہے یقینی طور پر. انشاءاللہ بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون میری بہن کہاں سے؟ جی میں بات کر رہی ہوں نقوی. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی فرمائیے. کہ آپ نے بہت اچھے اشعار پڑھے مولا حسین کے لیے، بہت شکریہ. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ مولانا تقوی سے ان کا سرنیم، انہوں نے جی بہت شکریہ. شاید لائن ڈراپ ہو گئی. جی تو میں لیٹر 2-4 منٹ آپ کے پاس ہیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کسی بھی حاکم کو یا کسی بھی شخص کو، کسی بشر کو خدا کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو انسان نمرود بن جاتا ہے، شداد بن جاتا ہے اور ظالم بن جاتا ہے تو پھر عذاب الہی سے وہ شخص بچ نہیں جا سکتا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَلَا غِنًا بِكَ عَنْ عَفْوِهِ وَرَحْمَتِهِ، اور اس کے بعد کہا کہ وَلَا تَنْدَمَنَّ عَلَىٰ عَفْوٍ وَلَا تَبْجَحَنَّ بِعُقُوبَةٍ وَلَا تُسْرِعَنَّ إِلَىٰ بَوْدِرَةٍ وَجَدْتَ مِنْهَا مَنْدُوحًا وَلَا تَقُولَنَّ إِنِّي مُؤَمَّرٌ فَأَمْرُ فَأُطَاعُ فَإِنَّ ذَلِكَ إِضْغَالٌ فِي الْقَلْبِ. مولا متقیان نے ایک عظیم جملہ کہا کہ یاد رکھو کبھی بھی سزا دینے میں جلدی مت کرنا، کبھی بھی سزا دینے میں جلدی مت کرنا، اور کسی کو معاف کر کے پچھتانا مت، اور کسی کو سزا دینے کے بعد اکڑنا مت، کیونکہ اگر اکڑو گے تو تمہیں خدا معاف نہیں کرے گا. کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں حاکم ہوں، مجھے حکومت ملی ہے تو میں اسے سزا دوں، اور سزا دینے کے بعد اس کے اندر ایک اکڑ، ایک ایگو پیدا ہوتا ہے. اس ایگو کے مولا خلاف ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے. اکڑ کو اپنے اندر سے دور رکھنا ہے. وَمَنْحَكَةٌ لِلدِّينِ، اس میں جس دین پر انسان عمل کر رہا ہے، فرض کریں کہ وہ شریعت محمدی پر عمل کر رہا ہے، بٹ وہ اکڑتا ہے سزا دینے کے بعد، تو یہ اکڑ کی وجہ سے ضعف پیدا ہوگا دین میں. وَتَقَرُّبُ مِنَ الْغِيَرِ، اور تغیرات انسان جو ہے تغیرات زمانہ کی طرف چلا جاتا ہے. لہذا وَإِذَا أَحْدَثَ لَكَ مَا أَنْتَ فِيهِ مِنْ سُلْطَانِكَ أُبَّاحَةً أَوْ مَخِيلَةً فَانْظُرْ إِلَىٰ عِظَمِ مُلْكِ اللَّهِ فَوْقَكَ. اور یاد رکھو جب حکومت اور سلطنت تمہارے پاس ہو تو حکومت اور سلطنت کی بنیاد پر تم یہ مت سوچنا کہ بہت بڑے حاکم بن گئے ہو، بہت بڑے تم حکمراں بن گئے ہو. تمہارے نگاہوں کے سامنے خدا کی قدرت ہونی چاہیے. خدا کے ملک کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھو، خدا کی سلطنت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، تب تمہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ تم سے بڑا کوئی ہے اس کائنات میں. تمام لوگوں کی حکومت سے بڑی حکومت ایک ذات کی ہے، اس ذات کو خدا کہتے ہیں. جب یہ کانسیپٹ رکھو گے، جب یہ مزاج رکھو گے تو پھر تم انسانوں پر ظلم نہیں کرو گے، تم بربریت مزاج نہیں بنو گے. اس لیے مور ایسنشل اور امپورٹنٹ ہے محبت کا پیغام، اخلاق کا پیغام، ورچو ایتھکس کا پیغام، انسانیت کا پیغام، تقوی کا پیغام، اطاعت کا پیغام، ایثار کا پیغام، اطاعت الہی کا پیغام، سنن اور واجبات الہی کا پیغام. یہ بہت ضروری ہے. اور مور امپورٹنٹ، یہ اس پر غور کر لیں، انسانیت کا احترام.
یہ سب سے زیادہ اہم ہے. اگر ایک حاکم نے، ایک شخص نے انسانیت کا احترام اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے تو پھر وہ ظلم نہیں کرے گا، وہ باطل مزاج نہیں بنے گا. اس کے ذہن میں اگر احترام انسانیت، خدا کی قسم میرے جوانوں، میرے یوتھ، مجھے بتاؤ کہ دنیا میں کوئی ایسا رہبر اور لیڈر اور پیشوا اور امام ہے جس نے 1400 سال پہلے تکریم انسانی کا درس دنیا کے تمام لوگوں کو دیا ہو اس انداز میں؟ اب یہ لوگوں کی کم ظرفی ہے. میں ایک جملہ اور کہوں گا، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. بہت امپورٹنٹ جملہ کہنے جا رہا ہوں اہل بیت چینل کے ذریعے سے. دنیا کے تمام لوگوں غور سے اس جملے کو سنو. اگر دنیا سے پورٹی کو ختم کرنا چاہتے ہو تو علی بن ابی طالب کے نہج پر چل کے دیکھو، پوری دنیا سے فقر و فاقہ دور ہو جائے گا. اگر دنیا سے جہل کو ختم کرنا چاہتے ہو، اگنورنس کو ختم کرنا چاہتے ہو، تو تم علی بن ابی طالب کے نہج پر، طریقت پر، صراط پر چل کے دیکھو، پوری دنیا سے جہل کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. آج پوری دنیا میں جو جہل ہے اور جو پورٹی ہے، یہ بنیاد ہے علی بن ابی طالب سے دوری کا نتیجہ ہے، اہل بیت سے دوری کا نتیجہ ہے. لہذا ابھی بھی وقت ہے خود کو صراط علی پر لے کر آئیں، نہج علی پر لے کر آئیں، اور لا کر اس معنی میں انسان بن جائیں جس معنی میں خدا آپ کو انسان بنانا چاہتا ہے انشاءاللہ تعالی. تقبل اللہ اعمالکم انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ مولا، آپ کو سلامت رکھے پروردگار. ہمارے پاس لاسٹ 3 منٹس ہیں. میں چاہ رہی تھی اہل بیت پہ جو یہ چل رہا ہے چیریٹی کا بھی، اور یہ جو خوبصورت پیغام نشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ سب آغا صاحب کی مدد سے انشاءاللہ ہم چاہیں گے تھوڑا سا اگر اہل بیت ٹی وی کی اہمیت کو، کیونکہ ابھی آپ نے اتنے خوبصورت انداز سے مولا کائنات کا یہ جو لیٹر جو ہم سب کو، میں کہتی ہوں حکمران کے علاوہ ہر شخص کو سننا اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. دیکھیے، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جو چینل یہ فی الوقت منسوب ہے، جسے اہل بیت چینل کہا جاتا ہے، عزیزان ایمان، آپ اس وقت ورلڈ وائڈ اہل بیت چینل کو دیکھ رہے ہیں اور استفادہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ چینل یقینی طور پر اس لیے ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کہاں اتنے زیادہ چینل ہیں، بہت مختصر چینل ہیں. ہم ورلڈ وائڈ میڈیا میں ہمیں اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. آج میڈیا کا دور ہے. ایک جملہ آپ کی خدمت میں جلدی سے عرض کر دوں، اگر علی کی بیٹی دربار خلافت میں نہ جاتی اور امام سجاد دربار ظالم میں نہ جاتے تو رائٹرز کے قلم کو کون روکتا؟ رائٹرز اور رپورٹرز کے قلم کو کون روکتا اگر علی کی بیٹی خطبہ دیتی اور علی کی بیٹی ڈانٹ کر نہ کہتی کہ یبنت طلقا فقط کیتک وناسب جودک فواللہ لا تمہو ذکرنا ولا تمیتو وحینا. تو میڈیا کربلا کے خلاف یہ لکھنا چاہ رہی تھی کہ باغی گروہ آیا تھا، تو علی کی بیٹی نے ڈانٹ دیا اور وہ لکھا جو حقیقت میں کربلا میں واقعہ ہوا تھا. تو آج بھی میڈیا کا دور ہے. یزید نے بھی ڈائیورٹ کر دیا تھا، میڈیا کو خرید لیا تھا اور کربلا کے واقعے کو ڈائیورٹ کر کے یہ کہا تھا کہ ایک باغی آیا ہے، ایک باغی کا گروہ آیا ہوا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے، آج بھی میڈیا کا دور ہے. ہم ورلڈ وائڈ اہل بیت کل بھی مظلوم تھے، آج بھی مظلوم ہیں. ابھی بھی صحیح معنوں میں لوگ اہل بیت سے آشنا نہیں ہیں. تو اسی میڈیا کے ذریعے ہم اہل بیت اطہار کا صحیح معنوں میں جو ان کا میسج ہے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چینل آپ کا چینل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں دنیا کے بہت سارے ملکوں میں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں اور دیگر تمام ملکوں میں، پاکستان میں، انڈیا میں اور بہت سارے برصغیر کی مملکتوں میں یہ چینل دیکھا جا رہا ہے. یہ آپ کا چینل ہے. اپنا چینل سمجھ کے اس چینل کی مدد کرتے رہیے، سپورٹ کرتے رہیے، ہیلپ کرتے رہیے اور دعا بھی کرتے رہیے تاکہ یہ سلسلہ علوم آل محمد کا جو چل رہا ہے نشر کرنے کا اہل بیت چینل کرتا رہے. یقینی طور پر آپ کے مدد اور تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ضرور اس چینل کی مدد کیجئے. کہنے کی ضرورت نہیں، خود بھی احساس کیجئے کہ یہ چینل کس طرح سے خدمت دین انجام دے رہا ہے. آپ سب شریک ہوں اس عمل میں تاکہ خدا آپ سب کو اجر اجزل عنایت کرے انشاءاللہ. ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آغا صاحب. بہت ہی خوبصورت آج کا اور ہمیشہ سے رہے ٹاپک کوشش کرتے ہیں اہل بیت ٹی وی سے، اور وہ خط مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا آپ کی خدمت میں پیش کیا. مولا آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ، اور میرے تمام محترم کالرز کو بھی سلامت رکھے. کل انشاءاللہ سفینۃ النجات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. ہم سب کو دعا میں شامل حال رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.
سیدی یا محتدی یا طاہری یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین الشهيد لنجدك التلي يا أيها الشهيد لنجدك التلي وذكرك الجديد